बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं ईद उल अज़हा की आमद के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। यकीनन ईद के दौरान जो हमारे माशरती निज़ाम की शहर में लोगों की एक्टिविटीज़ मूवमेंट बढ़ जाती हैं। लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त, शॉपिंग एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त, ख़रीदारी का हवाले से तमाम तर प्रेशर सड़कों पे आता है। लोगों की, जानवरों की, सामान अशिया ज़रूरिया की, इन तमाम की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मूवमेंट और ज़्यादातर वक्त सड़कों पर गुजारने की वजह से ट्रैफ़िक का निज़ाम दरम भरम हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईद उल अज़हा की आमद पर ट्रैफ़िक के मसाइल शहर में क्या होंगे, उनका हल क्या होगा, और ईद के दौरान जो ओवर चार्जिंग है ट्रांसपोर्टरों की तरफ से मामूल है, हर साल होती है, हर ईद पे होती है और अलल ऐलान होती है, उसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एसपी राव मोहम्मद नहीम शाहिद साहब, सीटीओ मुल्तान हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ मौजूद हैं राना सजाद हुसैन साहब, पीपी 217 के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। उनके साथ हैं हमारे नूरुल अमीन खान खाकवानी साहब हैं, सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्किंग में इनका मुल्तान में बहुत नाम है। हम इनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले हम सवाल करते हैं सीटीओ मुल्तान राव मोहम्मद नहीम शाहिद साहब से। राव साहब, ये बताइए कि आपका ईद पर ट्रैफ़िक रवां दवां रखने के लिए क्या प्लान है, शहरियों को मुश्किलात ना आएँ और ट्रैफ़िक की रवानगी भी रहे, ओवर क्राउड के बावजूद ट्रैफ़िक का निज़ाम कैसे आप चलाएँगे? जी राव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सी न्यूज़ की इंतज़ामिया का आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपके इस चैनल की तवस्सुत से मुझे मुल्तान के और दीगर हमारे जो भाई हैं दूसरे शहरों के, इनसे मुखातिब होने का मौका मिला, जिसके ज़रिए मैं अपने ट्रैफ़िक का जो पैगाम है, ट्रैफ़िक कवानीन से मुतल्लिक, ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलतें से मुतल्लिक, वो लोगों तक बतरीक़ एहसन पहुँचा सकूँ। देखें जी कि ईद के मौके पर जो एक मामूल से हट कर ट्रैफ़िक का रश होता है, अभी से हमने मुख्तलिफ़ बाज़ारों में 12 बजे रात तक ड्यूटी कर दी है, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है इसके बाद भी रश रहेगा तो वहाँ ड्यूटी को जो स्टैंड डाउन है वो रश निपटा के दिया जाएगा। इसके अलावा जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो जानवरों की मवेशी मंडियाँ मुकर्रर की हैं, सामुराना है एक मंडी, एक आपकी ये जसवंत नगर पे है, तो वहाँ गैर मामूली रश होता है, गाड़ियों का, लोग आते हैं तो अपने वो जो कुर्बानी के जानवर, लाजमी बात है कि वो अपने व्हीकल पर लाद कर लेकर जाएंगे, हाँ वो बकरा ही क्यों ना हो। तो इस हवाले से फिर हमें ये एक उस रोड पे जो मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड पे है, मेन रोड पे, वहाँ थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा ड्यूटी डिप्लॉय की है और वो ड्यूटी बहुत लेट आवर्स तक रहती है। इसके अलावा वहाँ पर नॉर्मली लोग ये कोशिश करते हैं, ये जो बकरा फ़रोश लोग जो हैं, बकरे जो बेचने आते हैं, ये मंडी से निकल कर बाहर आ जाते हैं, उनको भी अंदर हम लिमिट करते हैं। इसके अलावा शहर में ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शहर में जहाँ कहीं कोई ये बकरे वगैरह ख़रीदो फ़रोख्त के लिए लेके आता है तो उनको हम गाइड भी करते हैं कि भाई यहाँ ना फ़रोख्त करें, और उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तामुन से, क्योंकि मेन उनके साथ मिलकर, क्योंकि हमें तो रखना ट्रैफ़िक के फ़्लो को मेंटेन, तो इस पाबंदी का इतलाक़ जो प्रॉपर करना है वो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद है। हम एक पेज पे हैं इसमें, और इस हवाले से ड्यूटी है। मज़ीद ये कि ये ईद उल अज़हा गर्मी के मौसम में आ रही है, तो गर्मी के मौसम में जहाँ ट्रैफ़िक बढ़ जाएगी, यहाँ साथ साथ धुआँ एमिट होता है, लोगों का जो एक टेम्परामेंट है उनको मतलब है कि एक उजलत, बेसब्रापन, और इससे लाज़मी बात है मिजाज में भी बरहमगी आ जाती है। लेकिन मैंने अपनी जो सिटी ट्रैफ़िक पुलिस के तमाम अमले को एक बात कही है कि लोगों से पहले सलाम फिर कलाम, और इसके बाद उन्हें जहाँ कहीं हो सके गाइड करें, एजुकेट करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हाँ, जहाँ बिल्कुल ही कोई ऐसा हट धर्मी का मुजाहरा करे उसका ज़रूर उसको टिकट जारी करें, वरना लोगों का आप रास्ता देने और रास्ता लेने के हक़ को मुतासर ना होने दें, और इनको
ट्रैफिक की रवानी का हुक्म दिया है और वो मनोवान इस पे अमल कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा फिर बकरीद के दिन का प्रोग्राम होगा, आपने पूछा ना कि क्या कुछ ट्रैफिक प्लान्स हैं, जो ट्रैफिक के हवाले से दिन का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब ये बकरीद मुबारक आएगी तो इस पे ईद उल अज़हा की नमाज के लिए जो ईदगाहें हैं वहाँ ड्यूटी और उनके लोगों के पहुँचने के लिए पार्किंग की। उसके बाद हमने देखना है कि इनको शाम को पार्क्स में भी आना है, लोगों को खाना पीना खा के लोग बच्चों को सैर व तफरीह लेके आते हैं, तो वहाँ भी हमने अरेंजमेंट करने हैं। तो मैंने तो इस सिलसिले में एक बाकायदा प्रोग्राम चेकआउट करके दिया हुआ है और उस पे अब हम जहाँ कहीं ड्यूटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो एक स्पेशल स्क्वाड भी तरतीब दे दिया है जो जाके ट्रैफिक की रवानी को मेंटेन कराता है। जी बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद नईम शाहिद साहब, आपने ईद प्लान के हवाले से बताया कि ट्रैफिक की रवां दवां के लिए ईद का सिटी ट्रैफिक पुलिस का क्या प्लान है। राव साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ट्रैफिक जो अमला है उनको ताकीद की गई है कि रहनुमाई करें, गाइड करें मुसाफिरों को, ईद पर आने वाले जानवर फरोश करने वाले व्यापारियों को, ख़रीद फ़रोख्त करने वाले शहरियों को गाइड करें। उसके बाद आखिरी स्टेप है चालान, जुर्माना या कुछ भी करने के, टिकट जारी करने के हवाले से। राव साहब को एक चीज़ मैं थोड़ा सा सवाल करूँगा, जब सिटी ट्रैफिक पुलिस का निज़ाम राइज किया गया, पहले जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में शर्ट के पुलिस होती थी उसकी बजाय ये ट्रैफिक वार्डन का निज़ाम आया, तो एक बड़ा वाज़ेह स्लोगन था, पहले सलाम फिर कलाम। आज का ट्रैफिक वार्डन पहले सलाम फिर कलाम का जो पहला उनका एक सबक था वो भूल चुका है। उसको रिफ़्रेश करने के लिए कौन से तरबियती प्रोग्राम हैं और महकमा उसके लिए क्या कर रहा है? जी राव साहब। जी, इसमें हम बाकायदा कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं। इनको बाकायदा इस चीज़ पे मैंने तो एजुकेट किया है और लाजमी अमर है कि ये इन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा और कन्विंस करने में मैं काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ हूँ। ये एक पढ़ी लिखी लॉट है, इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से इनको मैंने समझाया है कि ये तो उस वक्त भी हम लोगों की तालीमात में ये चीज़ रही थी कि एहसन तरीके से लोगों से पेश आएँ, और जबकि उस दौर में ये वार्डन सिस्टम नहीं था, लोग ज़िला पुलिस से आके नौकरी करते थे। ज़िला पुलिस का टेम्परामेंट में और ट्रैफिक के टेम्परामेंट में दिन रात का फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने आप को एडॉप्टेबिलिटी के नज़रिए के तहत ढाल लेते थे। अब ये लोग जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनकी एडॉप्टेबिलिटी भी बहुत बेहतर है और दैट डिपेंड्स कि आप कोई भी CTO इनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहता है। अगर उसकी नीयत ये है कि इनको आवाम की बेहतरी के लिए यूटिलाइज़ किया जाए तो इन लोगों को लाज़मी बात है कि हमने जहाँ कहीं इनका कोई अच्छा काम होता है मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इनको बाकायदा सर्टिफिकेट्स, कैश प्राइज़, इनकी वेलफेयर के मामलात उनको देखना पड़ता है। लेकिन जहाँ कहीं इनके रवैये से कोई ऐसा खल्क़ खुदा को मसला पेश आता है तो उस पर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और जो कि इनको पता है इस बात का। तो अब कम अज़ कम पिछले मैं 4 माह से इनको डील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनके रवैये की शिकायतें ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान है। एक 8 घंटे जिस शख्स ने ड्यूटी देनी है, कोई रेस्ट नहीं है। अगर आप ज़िला पुलिस में जाके देखें तो वहाँ एक शख्स ने मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश में मुमकिन है 6 माह लगें, 3 माह लगें, जितने भी लगें, तो वो आस्ते आस्ते उनको लोगों को जवाब देता रहता है। यहाँ तो इसने जो रिएक्ट करना है वो विद इन दैट रियल टाइम करना है, तो मौके पे करना है, और तमाम किस्म के मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ के धुएँ को, वहाँ के डस्ट को। तो इन हालात में मेरी एक गुजारिश ये है कि अवामुन्नास भी थोड़ा सा जॉब जो एक डिस्क्रिप्शन इनकी है और जॉब का जो एनवायरनमेंट है, इसमें थोड़ा सा म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, जिससे हम एक ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचकर मामलात को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे मेहमान हैं राना सज्जाद हुसैन साहब। राना सज्जाद हुसैन उम्मीदवार हैं पंजाब असम्बली 200 हल्का 217 के, बल्कि ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ईद की आमद है, ट्रांसपोर्ट मालकान की तरफ से इस ओवर क्राउड को मैनेज करने के लिए और ट्रैफिक के निज़ाम में अपनी ट्रांसपोर्ट के अंदर बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं? जी राना साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सी न्यूज़ का और यासिन भाई आपका
शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस इवेंट पे जो प्रोग्राम रखा, हमें बात करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है ईद उल अज़हा के हवाले से, इस पे बिल्कुल जो है, क्योंकि रश होता है, हमारे जो पाकिस्तानी हमारे जो बहन भाई वो दूर के अज़लाओं से जो है वो फिर ईद के लिए सफ़र करते हैं और हर कोई अपने घरों को जाता है, तो उसमें इंशाल्लाह हम उनको बेहतर सहूलत जो है उनको मुयस्सर करेंगे। और उनके साथ जो है जो ओवर चार्जिंग जो है वो मालकान की तरफ से नहीं होती, वो जो स्टाफ के लोग होते हैं वो ऐसी हरकत कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको बेहतर बनाएंगे ताकि हम अपने उन पाकिस्तानियों को, अपने उन भाइयों को जो है ईद के इस मौके पर फैसिलिटेट करें और बाइज़्ज़त तरीके से उनको जो है वो उनका सफ़र जो है वो तय किया जाए। जी, राना सज्जाद हुसैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि ओवर चार्जिंग को रोकेंगे। राना साहब, एक बड़ी सादी सी बात है, हम ग्राउंड रियलिटी पे अगर बात करें तो हम अपने बचपन से लेकर आज तक ईद और मुख्तलिफ त्यौहार के हवाले से जो परदेसी लोग हैं, मुसाफिर लोग हैं, वो अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं, तो ट्रैफिक के जो ट्रांसपोर्टर का जो अमला है वो ऐसे लगता है जैसे जाते हुए लोगों की खाल उतारना, इस लेवल तक ओवर चार्जिंग होती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनकी वो ब्लैक मेलिंग, मुसाफिरों की एमरजेंसी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उस ब्लैक मेलिंग की अब तक को गुज़श्ता मैंने 40 साल में उसकी रोकथाम नहीं देखी, लेकिन ऐसी शिकायत जो अब तक इनको मौसूल हुई हैं पिछले चंद सालों में अगर हम देखते हैं, तो उसकी कुछ हमें एग्जांपल बताएंगे कि किस लेवल तक आपने रोकने में ये इसके सद्देबाब के लिए इक़दाम किए, उसका तरीक़ाकार क्या इख्तियार करते हैं? अगर एक ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो ओवर चार्जिंग करता है, मालकान तक यकीनन वो पैसे नहीं पहुंचते होंगे, तो आपके लिए इक़दाम का सद्देबाब का तरीक़ाकार क्या होगा? देखें, उसका एक तो यासिन भी तरीक़ेकार ये है, अब जो हमारे पैसेंजर हैं, जो हमारी गाड़ियाँ जब अपने स्टैंड से जब वो चलती हैं तो उनको हमने यकीनी बनाया हुआ है कि वो वहाँ से अपना टिकट लें और टिकट लेकर जो है वो अपना सफ़र जो है वो करें। उसमें होता ये है कि कुछ, क्योंकि रूट जो कैरी रूट होते हैं ना, जिन गाड़ियों ने स्टॉप पर रुकना होता है और वहाँ स्टॉप पर जिनको रास्ते में अमले ने जो है उनको अपने साथ उसमें सवार करना होता है, तो वहाँ पर जो है वो कोई ऐसी हरकत, शिकायत आ जाती है, तो हम इसको इंश्योर कर रहे हैं इंशाल्लाह कि, और मैं आपके इस तवज्जुह से अपने उन भाइयों को, उन बहनों को भी ये मैसेज दूंगा कि वो जहाँ से भी ट्रैवल करें वो अपना टिकट जो है वो वहाँ से लें, और यकीनन जब वो टिकट अपना वहाँ से लेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर ओवर चार्जिंग नहीं होगी। एक तो उसका ये तरीका है, और दूसरा ये है कि कुछ ऐसे भी होता है कि जब परदेसी रात को किसी स्टैंड पर, किसी स्टॉप पर वो खड़े हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उस वक्त जो है कोई पैसेंजर व्हीकल वहाँ पे नहीं है और कोई गाड़ी वहाँ पर आ गई और उसका रूट नहीं है और उसने फिर अपनी मनमर्जी करनी है, और आप अपनी मर्ज़ी से अगर उसको पैसे देकर ले जा रहे हैं, मेरा वो रूट नहीं है, और अगर उस रूट पे मैं आपके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ जा रहा हूँ तो उसको आप ओवर चार्जिंग में नहीं ले सकते। वो आप अपनी मर्ज़ी से अपना गिव एंड टेक कर एक गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो तो आपको क्योंकि वो गाड़ी वहाँ जाएगी और फिर वो वहाँ से जो है वो खाली उसने वापस आना होता है। तो ये चीज़ें हैं। और रहेगी बात ट्रैफिक के हवाले से, इसमें मैं जो है CTO साहब जो हैं उनको और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने जब से ये CTO मुल्तान आए हैं तो यहाँ पर तब्दीली आई है। और आप ये देखें कि इस तपती धूप में हम यहाँ बैठे हैं, एयर कंडीशन के नीचे बैठे हैं, तो हमारा पसीना अभी खुश्क नहीं हो रहा। तो वो जो जवान हमारे जो हरावल दस्ता हैं हमारे शहरियों के लिए, जो गाइड के तौर पर वहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने हमारे पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है, वो इस तपती धूप में, इस आग के अंदर जो है वो जिस तरीके से अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए CTO साहब को भी और अपने उन नौजवानों को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। और यहाँ पर आपके तवज्जुह से मैं भी CTO साहब से एक दो गुजारिशात करूँगा, और उसमें ये है कि CTO साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे शहर के एंट्री के जो अपना जो मेन रोड हैं वहाँ पर एंट्री पॉइंट, जैसे हमारा बहावलपुर बाईपास से BCG चौक,
विहाड़ी चौक से चौक BCG और ऐसे ही नागशाह से चौक शाहबाज, सूरजकुंड रोड, ये 3 इंट्रेंस हमारी ऐसी हैं क्योंकि इनका जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक़ है गला मंडी से, लक्कड़ मंडी से, लोहा मार्केट से। यहाँ पर 11 बजे से पहले इनकी एंट्री है। 11 बजे से पहले जो है ये जो ट्रक वगैरह जो हैं वो वहाँ पर आकर रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा, मेरी इनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने स्टाफ को जो है वो हदायत उनको करें ताकि ये गाड़ियाँ जब 11 बजे इनकी एंट्री है तो 11 बजे से पहले इन रोड पर आकर ये यहाँ पे पार्किंग ना करें अपनी। उनकी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और जब वो वहाँ से चलती है तो उसमें बाज़ वक्त तो ऐसे होता है कि कई लोग इमरजेंसी में वहाँ पर जो है रेस्क्यू 1122 वहाँ से गुजर रही है, उसको रास्ता नहीं मिलता, वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो इसके लिए जो मैं CTO साहब को कहूँगा कि कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाए और रोडों के ऊपर जो है ये जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। और मैं अपने उन ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी अपील करूँगा कि वो जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ अपने शहर की बेहतरी के लिए इनके साथ ताउन करें। जी, बहुत शुक्रिया राना सजाद हुसैन साहब, आपने अपनी ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। एक सादा सा और सवाल मैं आपसे करूंगा कि ट्रांसपोर्टर ऑनर एसोसिएशन की जानिब से वही ट्रांसपोर्ट ईद के दौरान चलाई जाती हैं या कोई बसों गाड़ियों में कोई उनका इजाफा भी किया जाता है? जी राना साहब। जी बिल्कुल, जो हमारे रोज़ मामूर के जो रूट होते हैं उनसे हटकर जो है वो गाड़ियाँ, क्योंकि पैसेंजर इतना होता है, परदेसी जब आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बर्डन हो जाता है, तो हमें वो इजाफी गाड़ियाँ जो हैं वो चलाना पड़ती हैं अपनी आवाम को सहूलत के लिए, और वो इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू पहले से भी बेहतर करेंगे। जी नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल वर्कर हैं नूरुल अमीन खाकवानी साहब। हम खाकवानी साहब से जानेंगे कि शहरियों का ट्रैफिक के हवाले से जो मसाइल हैं उनकी मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे जो वजूहात है वो हमारे नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से। दूसरी, शहर में जो ट्रैफिक का दिन दिहाड़े जो हैवी ट्रैफिक है वो सड़कों पर दंदनाती फिरती है, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की है या दीगर ट्रैक्टर ट्राली और इंटों वाले हैं, वर्क्स वाले हैं, उनकी है। ये उनके हल के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए ये क्या कहेंगे शहरियों का, इस बारे में उनकी तरफ से ये तर्जुमानी कर रहे हैं शहरियों की, तो शहरियों का इस बारे में क्या तासुर है ट्रैफिक के निज़ाम के बारे में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और तजावज़ात के हवाले और उनके हल के लिए कोई तजावीज़ है तो वो बताएंगे। जी खाकवानी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब लक साहब, आपने मदऊ किया और बोलने का मौका दिया। चूँकि मैं सिविल सोसाइटी से हूँ तो ज़ाहिर है अवाम से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है और बैठते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, तो रोज़मर्रा ही हमारी डिस्कशंस में ट्रैफिक के मामलात और शहर की मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर डिस्कशंस रहती हैं हमारी। माशाल्लाह CTO साहब बहुत मुस्तैद हैं, इन्होंने बड़े ब्रीफली जो ईद का प्लान दिया है बड़ा अमल दरामद के काबिल भी है और बड़ा फ्रूटफुल भी होगा इंशाअल्लाह। मैं सिविल सोसाइटी के हवाले से जो अपनी जो अवाम है, हमारी अवाम का भी डबल करैक्टर बनता है। जहाँ इदारों का किरदार है वहाँ अवाम का दुगना किरदार है कि अवाम भी कोऑपरेटिव हो। अगर ये कोई रिस्ट्रिक्शन लाते हैं या नई इम्प्लीमेंट्स लाते हैं कानून के अकॉर्डिंग टू, तो अवाम को उसको फॉलो करना चाहिए। और ये जितने भी आपकी मार्केटें हैं, इवन मैं शहर की मार्केटों की बात करूँगा, उसके बाद जानवरों की मंडियों की बात करूँगा, तो वाई नॉट कि आप अपनी व्हीकल को, सवारी को ना घुसाएँ उस मार्केट के अंदर और उसको बाहर किसी कुशादा खुली जगह पर पार्क करके जाएं, थोड़ा वॉक कर लें। और वॉक करने से एक तो फ़ायदा है कि आप अपनी जान की हिफाजत कर लेंगे, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक जब पैदल लोगों में ट्रैफिक भी जा रही हो, पैदल लोग भी जा रहे हों और साथ में जानवर भी वहाँ मूव कर रहे हैं या कोई आपने सामान उठाया हुआ है शॉपिंग का, तो वो हैसल बैसल रहती है। तो बेहतर सेफ्टी इसी में है कि आप अपनी व्हीकल को किसी भी खुली जगह पर पार्क करें जहाँ आपको मुयस्सर हो या गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट की गई हो कि ये पार्किंग मुयस्सर है इस मार्केट के लिए। उसके बाद आप पैदल वॉक करें, कोई बात नहीं, पैदल चलने से आपको ख़रीदारी भी अच्छी हो जाएगी, अच्छा आप भाव ताव भी अच्छा कर लेंगे, मामलात भी अच्छे हो जाएंगे और फिर आप वापस अपनी सवारी ज्वाइन करें।
تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, شہر میں جو عید کے دنوں میں اتنی کراؤڈ ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو 2 وے روڈ ہوتے ہیں ان کو 1 وے کر دیا جاتا ہے, خاص طور پہ کینٹ کے ایریے میں. یہ بہت اچھی بات ہے, مگر سٹل ہمارے جو بائکر ہیں, موٹر سائیکلسٹ ہیں, اور وہ نہیں دیکھتے کہ آگے بیریئر لگا ہوا ہے, یہ 1 وے روڈ ہے. وہ جان بوجھ کر اس کو بریچ کرتے ہیں, اس کو کراس کرتے ہیں, اور ہارن انہوں نے مختلف لگائے ہوتے ہیں. تو ایسی پرووکٹیو چیزیں جو اشتعال انگیزی کی طرف جائیں اور کسی فساد کی طرف جائیں, یا ایسے اداروں کو متحرک کریں جو آپ کے خلاف ایکشن لیں, تو اس سے پرہیز کریں. میں آپ کے توسط سے یہ بھی ایک میسیج ہے میرا. اور اس کے بعد جو سپیڈنگ ہے, شہر میں بہت زیادہ سپیڈ بھگاتے ہیں. جہاں پر کنٹرولڈ ایک ایریا ہے کہ وہاں پر 20 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا ایک دائرہ سا بنا ہوتا ہے کہ اس کی حد میں رہ کر آپ وہیکل چلا سکتے ہیں, تو وہاں پر آپ ویلنگ کر رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں, جس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوتا ہے, دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں, اپنی جان سے بھی جاتے ہیں, اور پرماننٹ مفلوج بھی ہو جاتے ہیں. ایسے کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہیں جنہیں میں اب تھوڑے سے وقت میں نہیں کوٹ کر سکتا, مگر 20 سال تک پیرالائز, ایک جوان 20 سال تک پیرالائز رہا, میری اپنی کالونی میں تھا, اور وہ 20 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بوڑھے ماں باپ جوانی میں بوڑھے ہو گئے. اس کی تیمارداری کرتے کرتے اس کو اٹھا کر کھانا کھلانا, واش روم لے کے جانا, یہ سارا کچھ, یہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ بنے. معاشرے کو اگر آپ دعوے دار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سیولائزڈ ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ سیولائزڈ ہوں بھی صحیح, پریکٹیکلی سیولائزڈ ہوں, کہ باتوں کی حد تک نہ ہو کہ ہم لوگ میڈیا پر آ کر, یا آج کل سوشل میڈیا کا بڑا ٹرینڈ ہے اور ہر بندہ ٹک ٹاکر بھی بنا ہوا ہے, تو بھائی عمل بھی کرو. عمل کیا ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرو, اپنے روڈوں سے, اپنی گلیوں سے, اپنی سڑکوں سے, اپنے اداروں سے محبت کرو, پھر جا کر تمہیں کوئی سال چیز ملے گی, پھر جا کر تمہیں فروٹ ملے گا اس کا. آپ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی ہاں آپ سے زیادتی ہو رہی ہے, بھائی کہاں زیادتی ہو رہی ہے؟ جب آپ اپنی ذمہ داری گھر سے نکلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ آپ ایک شہری بھی ہیں, آپ باپ بھی ہیں, آپ بیٹا بھی ہیں, اور آپ جو ہے نا ورکر بھی ہیں کسی جگہ پر کام کرنے والے, تو جب یہ شعور آپ کے اندر ہوگا اور اس نیت سے گھر سے باہر نکلیں گے, تو آپ کسی سے ٹکرائیں گے نہیں جا کے, آپ کسی کا سر نہیں پھاڑیں گے جا کے, آپ سکون سے روڈ پہ جائیں گے. روڈ پہ تلخ کلامی آپ جب دیکھتے ہیں, سردی سے جیسے ہی گرمی آتی ہے نا, میں نے 20 دفعہ کے دیکھا ملتان کیونکہ ٹیمپٹیڈ شہر ہے, بڑا ہاٹ شہر ہے, ابھی گرمی چل رہی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی, 45-49 بریچ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آگے سے کچھ تیزی سے گزر گیا نا, پیچھے والے نے گالیاں شروع کر دی, آگے والے نے بریک لگا لیا. 20 دفعہ کچہری چوک پر, پل موج دریا پر, گلگشت میں, میری اپنے ایکسپیرینس میں آیا. اور ایک تو میں نے دیکھا کہ 6 نمبر چنگی پہ پٹھان تھا, اس نے نا ایک بندے کو موٹر سائیکل گھسیٹا ہوا تھا روڈ کے اوپر, میں نے اتر کر اس کی جان چھڑائی, تو وہ پشتوں میں اس کو گالیاں دی جا رہا ہو کہ اس نے میرے آگے موٹر سائیکل گزاری کیوں ہے. میں نے کہا بھائی یہ کوئی افغانستان نہیں ہے, چھوڑ دے اس کو, مہربانی کر. تو وہ کہتا نہیں, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو ایسی جو ارتعاشی کیفیت ہے, اس ٹیمپٹیشن میں آپ کو کام رہنا چاہیے, سکون میں رہنا چاہیے, گھر سے ہی کام نکلیں, سوچیں کہ ہمارے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, سوچیں کہ ہمارے ماں باپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. روڈ پر جیسے ہی آئیں, روڈ ایک سینسٹیو جگہ ہے, ہائپر سینسٹیو ہے, آپ کی لائف رسک پہ ہوتی ہے 24 آور. جب اگر جو لوگ 24 آور روڈ پہ ہیں نا, وہ سمجھ لیں ان کی لائف رسک پہ ہے, تو ان کو مینجمنٹ, ان کو اصول, ان کو ضوابط کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسرا مجھے سی ٹی او صاحب سے ایک درخواست بھی کرنی ہے کہ ہمارے روڈ سائنس کا بڑا فقدان ہے کہ روڈ سائن نہیں ہے, سپیڈ لیمٹ کے بھی بہت کم ہے, یا لوگوں نے کاٹ کر بیچ دیے ہوئے, ہم لوگ ہیں تو ایسے ہی لوہے ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ایکٹیویٹی کریں. کیمرے ماشاءاللہ لگ چکے ہیں, بڑا اس میں وہ تھا, کئی دفعہ اس کے فنڈز آئے, کہیں اور لگ گئے, ماشاءاللہ یہ اپریشیٹیبل ہے سر, کیمرے لگ گئے ہیں. مزید بھی کیمرے لگنے چاہیے, ٹریفک لائٹس لگنی چاہیے, اور روڈ سائنز جو ہے نا وہ ہونے چاہیے, جو کہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ لائنوں پہ چلا دیا ہے. میں انگلینڈ پڑھتا رہا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے صرف روڈ پر لائنوں سے پوری نظام چلایا ہوا ہے, ٹریفک کیمروں سے, لائٹ سے, اور سائن سے, کہ آپ سائن دیکھ رہے ہیں, لائنیں روڈ پر دیکھ رہے ہیں, اور آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس. اور الحمدللہ سے بہت کم ان پہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بھی ہوتے ہیں, اور سیف بھی رہتے ہیں. جی ناظرین, بہت اچھی بات کی خاکوانی صاحب نے کہ ہمیں سول سوسائٹی کا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ہر شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے. گھر سے نکلتے وقت سوچنا چاہیے کہ ہماری فیملی, ہمارے بچے, والدین گھر میں موجود ہیں.
हमें उनकी फ़िक्र होनी चाहिए, ना कि रोड पर आने के बाद हमें किसी से मुकाबला या तमाशा नहीं लगाना चाहिए। हमारे साथ CTO मुल्तान मौजूद हैं, हमारे बहुत से सवालात हैं इनसे करने के लिए, सख्त सवालात भी हैं। राव मोहम्मद नईम शाहिद साहब, ये बताइए कि हमारे यहाँ ये बक्स गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले और जितने ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की है, एक वाज़ेह कवानीन में लिख दिया गया है, ट्रैफिक वार्डन को SOPs मौजूद हैं कि ये सुबह 8 बजे से पहले या जो सुबह 8 बजे से पहले सुबह 6 बजे से पहले ये अपनी ट्रैफिक शहर से बाहर रखेंगे, जो मूवमेंट होगी कंप्लीट कर लेंगे। रात को 11 बजे से पहले शहर के एंट्री जो गेट्स हैं, दरवाजे हैं, पॉइंट्स, उनसे अंदर एंटर नहीं होंगे। दिन दहाड़े हम बक्स की गाड़ियाँ शहरों पर, सड़कों पर दंदनाती फिरती देखते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ डिलीवर करती हुई सामान देखते हैं। ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पर मौजूद होने के बावजूद रोकथाम नहीं करते, बल्कि सलूट मारते भी देखा गया है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक वार्डन को सलूट मार रहे हों। और उससे अगली बात, 6 से रात 11 बजे तक जो इनकी एंट्रेंस है, अगर किसी की को गवर्नमेंट का सामान लेके आ रहा हो, वो होती हैं और वो हमें बाकायदा इंटीमेटेड होती हैं। इसके अलावा जैसे भाई राना सजाद साहब ने एक जो बात की कि जी वहाँ पर कोई स्टॉपेज हो जाती है तो एंट्रेंस जो है वो 11 बजे, एंट्रेंस ये भी मानते हैं कि 11 बजे के बाद ही होती है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि पिछले तमाम टेन्योर्स में ये इन्होंने एक ब्रेन चाइल्ड दिया हमें, और इस पे मैं आज से ही अमल दरामद कराऊंगा कि मसलन BC चौक, इसको ज्वाइन करने के लिए भावलपुर बाईपास से आ सकता है ट्रक, या ट्रक आ सकता है यहाँ से, ये जो है वेहड़ी चौक से। तो हम इनको बताते हैं, वहाँ प्रैक्टिस ये ठीक बता रहे हैं कि वो BC चौक को समझ लेते हैं कि यहाँ से एंट्रेंस हमने 11 बजे के बाद करनी है, वो वहाँ एक खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको खड़ा कराने के लिए मैं इनके आइडिया को अप्रिशिएट करता हूँ। आज से ही जो सून आफ्टर दिस प्रोग्राम कि उनको लिमिट करें कि वो भावलपुर बाईपास से पहले खड़े हों, इधर से लिमिट करें कि इनको हम खड़ा करें वेहड़ी चौक से पहले, ठीक है। और उसके बाद हम इसको स्टडी भी करेंगे कि वो भावलपुर बाईपास चौक से पहले जहाँ खड़े होते हैं, वेदर दे आर क्रिएटिंग एनी ट्रबल और नॉट। अगर वहाँ भी कोई ट्रबल आएगा उसका भी हम हल निकालेंगे, ठीक है। तो इन साइडों से दाखला तो 11 बजे के बाद ही है, इतनी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि 11 बजे से पहले कोई आगे घुसा फिर रहा हो। अगर कोई ऐसा होता है तो वो ज़रूर पॉइंट आउट होता। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी शिकायत आएगी या आ रही है तो उसको हम दूर करेंगे। और प्लस ये कि शहर में आके भी ये जहाँ जहाँ खड़े होते हैं, इनके गुड्स उतरते हैं, वो लोग अपने उन दुकानों के बंद होने के बाद और लोगों की कन्वीनियंस एज़ पर देयर कन्वीनियंस इसमें देखें कि हमने कहाँ खड़ा होना है, कहाँ रुकना है। तो इस पे हम इंशाल्लाह इस पे अमल दरामद कराएंगे। और ये जो सूरज कुंड रोड साइड से है, ये भी वही है आइडिया उनके जहन में। ये है कि शहर शुरू होता है चौक शहबाज से, शाहबाज चौक से शहर शुरू होता है, ये जो BC चौक से शहर शुरू होता है 22 नंबर चुंगी से। अब हमने ये आज से पहले भी यही रहा है, लेकिन दिस इज़ अ गुड आइडिया। इनको हम पीछे लिमिट करेंगे ताकि ये उस प्रॉपर टाइम के बाद वहाँ से चलना शुरू करें, क्योंकि हमने भावलपुर बाईपास चौक से ऑनवर्ड भी शहर है और वेहड़ी चौक से ऑनवर्ड टुवर्ड्स BCG चौक वो भी शहर है। तो इनको हम पीछे लिमिट करेंगे। अगली बात रही कि खाकवानी साहब ने जो एक बात की है कि इन पे आपका सवाल था सर, जो आपने एक इसमें लॉन्च की थी ट्रैफिक लाइट्स का, ट्रैफिक के साइंस का। ट्रैफिक के साइंस में आपको ये बताऊं आपके इस चैनल के तवसत से कि आपको जो ट्रैफिक की तस्वीर नज़र आती है, ये कोई एक कारपेंटर नहीं है इसका, ना कोई एक पेंटर है। एक्चुअली इसके पीछे 8-10 महकमे मिलकर मेहनत करते हैं, तब ट्रैफिक की रवानी नज़र आती है आपको। वो कैसे? आपका अगर वासा वालों का कहीं कोई काम हो रहा है तब ट्रैफिक ब्लॉक है। आपका जनाब कहीं से कोई ट्रांसफार्मर का कोई ख़तरा पैदा हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो वापडा, को तार टूट के गिर गई वापडा, खंबा गिर गया वापडा। इसी तरह आपका रेलवे वापडा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग, ठीक है, MDA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुज़ात,
یہ اور ایون ریلوے پھاٹک، ٹھیک ہے. تو یہ سارے مل کے جب کوئی ایک اجتماعی طور پہ پرفارم کرتے ہیں تب آپ کو ٹریفک کی روانی نظر آتی ہے، لیکن منظر نامے میں صرف ٹریفک پولیس ہوتی ہے. تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ سارا سب کچھ کا جو ذمہ داری ہے یہ ٹریفک پولیس کی ہے. بھائی یہ سارے لوگ مل کر ایک مربوط، بر وقت اور مناسب، جتنا ان کا مناسب بنتا ہے کردار، وہ سارے مل کے ادا کریں تو آپ کو اس سے بھی بہتر ریزلٹس ملیں گے. ابھی ٹریفک سائنز ایک شاہرات کے ڈپارٹمنٹ نے لگانے ہیں، ایم ڈی نے لگانے ہیں، ہم ان کو لیٹر لکھیں گے، لکھتے بھی رہتے ہیں، مزید لکھیں گے، لگوائیں گے، ٹھیک ہے. ٹریفک لائٹس، اور اگر ان کا ٹریفک لائٹس سے مراد یہ جو ٹریفک اشارے ہیں سگنلز چوک پہ، یہ سگنلز تب افیکٹو ہوں گے یاسین صاحب جب ہم لوگ سب کو جب گو گرین دے دیا تو وہ چلتے نظر آئیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک باڈی ہماری انسانی جسم کی، اس میں کہیں کلاٹ آ جائے، کلاٹ تو آیا یہاں، سارا جسم متاثر ہے، ٹھیک ہے. سیم از دا کیس، کلاٹ آیا دل میں، سارا جسم متاثر ہے. تو کلاؤڈ فری جب تک سرکولیشن نہیں ہوگی اس وقت تک ان اشاروں، یہ اشارے آپ کو جب ایک دفعہ گو گرین دے دیتے ہیں، آپ مجھے چوک کچہری سے میں آپ کو دیتا ہوں دن کے 10 بجے گو گرین، تو گرین ملتا ہے؟ نہیں ملتا. وہ ٹریفک پولیس کی وجہ سے؟ کیا وہ ٹریفک پولیس کی وجہ سے؟ نہیں. وہ ایک وہاں پہ ہماری جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہاں پر جو وکلا حضرات کی گاڑیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ وہاں نظام انصاف میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ان کا وہ ایک پارکنگ پلازا بنے گا انشاءاللہ، شروع ہو گیا ہے، تو تب ہم وہاں اس کو آپریشنل کریں. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک جگہ بہت ساری بھیڑ مچا کے پھر گاڑیاں چھوڑوں گا تو وہ آپ کے ہر چوک کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹائمنگ تب مد نظر رکھی جا سکتی ہے جب ٹریفک کا فلو اپروپریٹ ہو. پیچھے جب آپ نے اس کو گو گرین دے دیا ہے تو کوئی کسی قسم کی ہرڈل نہ ہو. آپ کے پاس یہ ایس پی چوک ہے، یہ ایک پرفیکٹ چوک تھا سٹارٹ سے، لیکن جب آپ کا وہاں ایک سائیڈ ہماری وہاں پہ نظام عدل کی وجہ سے مطلب ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ پارکنگ اتنی نہیں ہے، تو وکلا حضرات کی، سائلین کی، سب کی جو پارٹیز ہیں، فریقین ہیں، گاڑیاں کہاں پارک کرائیں؟ کوئی پارکنگ اتنا بڑا پلازا نہیں ہے وہاں پہ، یا تو آپ پارکنگ پلازا تعمیر کریں ورنہ وہ بھائی بھی مجبور ہیں. تو اس حوالے سے پھر یہ نظام یہاں پر بھی متاثر ہوتا ہے. تو ٹریفک لائٹس، ٹریفک سگنلز، یہ بھائی جب تک آپ انفراسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو آپریشنل کیا جانا اتنا آسان نہیں. اور آج بھی میں عین دوپہر کے وقت یہ جو عیدگاہ چوک ہے، عید کے رش کی وجہ سے ہی میں نے دیکھا کہ یہ جو ایک چوک 9 نمبر سے جو ٹریفک جا رہی ہے چوک کو بھارا کی طرف، تو لازمی بات ہے جو جانے والی ٹریفک اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ وہ تو جائے، اس کو گو گرین دیں مسلسل. جو مڑنا چاہتی ہے ادھر شاہ شمس پارک کی طرف، اس کو اس لین میں لا کے روک لیں اور وہ چلتا رہے ٹریک، تاکہ یہاں جب بھی ہم کلسٹر بنا کے ایک کلاٹ بنا کے اس کو آگے کی طرف فلو دیتے ہیں تو وہ چوک کو ہمارے تک ڈسٹرب کرتا ہے. تو یہ کر کے آیا جہاں جہاں ہیومنلی پاسبل ہے ہم ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کی طرف گامزن ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ جو خاکوانی صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، آپ لوگ یہاں خواہشات تو ہماری یہ ہیں کہ ٹریفک برطانیہ کی طرح چلے، تو معاشرہ بھی ویسے لے آئیں جو لا ابائڈنگ ہو، رول آف لا پہ یقین رکھتا ہو. یہاں تو جس کو روک لو اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب، وہ پہلے ہمیں فون پکڑاتا ہے کہ آپ بات کرو، آپ بات کرو. میرے وارڈن کہتے ہیں بات کریں آپ. ایسا ہی ہے. وہ بھائی میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے فون تو نہیں مانگا، خدا کے لیے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. تو یہ کب آئے گی؟ نہ یہ پنشمنٹ سے آنی، نہ یہ کوئی چلاننگ سے آنی، یہ آنی ہے ٹریفک کا شعور اجاگر کرنے سے، ان کو آگاہ کرنے سے ان کی ذمہ داریاں. تو میں تو جس دن سے یہاں سی ٹی او ہونا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی دن ٹریفک ایجوکیشن کے بغیر گزرا. ٹھیک ہے. میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں ان کی ذمہ داریوں کے بابت. اور اب تو باقاعدہ نماز جمعہ میں ہر جمعہ میرے تمام وارڈنز، میں خود بھی، یہ ایک مسلمان قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی امت میں پیدا کیا. ان کو میں قائل کر رہا ہوں کہ بھائی تم قرآن و سنت کی روشنی میں پہچان لو اپنی ذمہ داریاں ٹریفک کے حوالے سے. اور وہ ان کا میں پھر ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ ٹریفک کا جو بنیادی اصول ہے جس پہ ساری ٹریفک کا یہ پلازا کھڑا ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث مبارکہ،
وہ سمپل مطلب ہے، کہتے ہیں فرمایا انہوں نے کہ یمیت الازی انت طریق صدقہ، کہ راستے کی رکاوٹ دور کرنا صدقہ ہے بہترین۔ تو جب ہم یہ صدقہ اس کو سمجھ کے کریں گے، یہ ریسیپروکل بنیاد پہ ہمیں اس کا ثمر ملے گا۔ میں آپ کو راستہ دوں گا، مجھے آپ کی طرف سے راستہ ملے گا۔ ابھی آپ ریلوے ٹریفک کا دیکھ لیں، جو ریلوے کا پھاٹک ہے وہاں ایک سائڈ پہ ٹریفک آنے والی ہے اور ایک سائڈ پہ، رانا صاحب ذرا فون دیجیے گا پلیز، ایک یہ پھاٹک، یہ ایک بیچ میں پھاٹک ہے ریلوے کا، ادھر بند ہو گیا، یہ آنے والی ہے، یہ جانے والی ہے۔ تو ہمارے یار بھائیوں نے اس کو بھی آگے سامنے سے روک لیا، ایسے ہی ہے، وہ بھائی اس نے چلنا ادھر، یہ جائے گی تو اس کو راستہ ملے گا، انہوں نے ادھر سے روک لیا۔ فور کارنرز اس کے قابو کر لیتے ہیں لوگ۔ تو یہ شعور بھائی ان کو اللہ ہدایت دے، اور میں تو اپنی کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے امید بڑی ہے کہ یہ قوم انشاءاللہ سلجھ جائے گی۔ ٹریفک کا جو ایک رویے ہوتے ہیں یہی ہماری تہذیب کی نشانی ہے بیسیکلی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو سائنز، چوک کے اشارے، ان لوگوں سے زیادہ جو کردار ادا کرنا وہ ہمارے انٹرنل چینج نے کرنا ہے۔ جب ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نے گھر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے کہیں جانا ہے تو میں 10 منٹ پہلے نکل لوں۔ جس کا 3:05 پہ کسی نے کہیں پہنچنا ریلوے پلیٹ فارم پہ کہ میں 3:05 پہ پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ کیوں نکلتا 2:55 پہ؟ وہ 2:45 پہ کیوں نکلتا؟ صحیح، تاکہ اس کے ذہن میں راستے کی رکاوٹیں بھی ہوں، گاڑی کا میکینیکل پرابلم بھی ہو، ریڈیٹر ہیٹ کر سکتا ہے، یہ بھی ایشو ہو، تو وہ وقت سے چلے گا تو پھر وہ ٹھیک چلے گا۔ جب بھی آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، سپیڈ کا عنصر تب لاگو کرتے ہیں اپنے اوپر آپ، اور یہ سپیڈ جو ہے یہ اسے تیز کریں، بہت کریں، میں نہیں کہتا کہ روک لو اس کو، لیکن خدا کے لیے اپنی والدہ کی دعاؤں کی سپیڈ سے آگے نہ جانا۔ ماشاء اللہ جی، راؤ نعیم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ٹریفک قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ ہم اپنی گھر سے نکلتے وقت بر وقت نکلیں، تمام تر ایمرجنسیاں اور تمام تر ہماری جو سپیڈ اپ ہے وہ روڈ پر آ کے کیوں ہوتی ہیں، وہ روڈ پر آنے سے پہلے ہم اس کو کیوں نہیں کور کرتے۔ ہم راؤ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھیں گے۔ ملتان کے شہری آبادی میں جگہ جگہ پر شادی ہال بن گئے ہیں۔ شادی ہال یقیناً NOC لینے سے پہلے ٹریفک کے وارڈنز یا ٹریفک محکمے سے تو کوئی NOC نہیں لیتا، مختلف ڈپارٹمنٹ سے لیے جاتے ہیں۔ شادی ہال قیام کے بعد روڈ پر شادی ٹریفک اور شادی میں شرکت کرنے والوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ روڈ پر ہی روڈ کے دونوں اطراف میں ایک بڑی لمبی لائن لگی ہوتی ہے گاڑیوں کی۔ ٹریفک وارڈن اور متعلقہ تھانے کا کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ روزانہ کا معمول ہے، کسی ایک دن یا کسی ایک شادی ہال کی بات نہیں ہے۔ ملتان میں 98% سے زیادہ شادی ہال ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پارکنگ ایریا نہیں ہے۔ عام روڈ، شہریوں کے استعمال ہونے والی سڑکیں ہی ان کی پارکنگ کی ناجائز پارکنگ میں کہوں گا، جائز نہیں، ان کی ناجائز پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے۔ شہریوں کو راستے بند کرتے ہیں۔ ان کا اس بارے کیا لائحہ عمل ہے، اس بارے کیا پالیسی ہے؟ متعلقہ تھانوں کے ساتھ ٹریفک وارڈن کی کوارڈینیشن سے اس سے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دوسرا ان کے ساتھ میری کہ انہوں نے ٹریفک کے نظام میں جتنی بہتری لائی گئی ہے، خاص طور پر لائسنس کے اجراء کو آسان بنانا، لائسنس کی تجدید کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے سروسز یقیناً قابل تحسین ہے۔ ٹریفک وارڈن کی پروموشن کا ایشو گزشتہ 15 سالوں سے پینڈنگ تھا، ان کے آنے سے اسناد بھی تقسیم ہوئی، ایوارڈ بھی ہوئے، یقیناً بہت بڑی ایفرٹس ہیں۔ لیکن یہ جو خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ شہر کے اندر گڈز ٹرانسپورٹ کی دن میں موومنٹ، شادی ہال کی پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے روڈ پر ٹریفک کا کھڑے ہونا، شادی ہال کو کیوں نہیں جرمانہ ہوتا، وہ سیل کیوں نہیں ہو سکتا، متعلقہ تھانہ کی کوارڈینیشن سے ان پر جرمانے اور معاملات کیوں نہیں ہوتے، ان کا اس حوالے سے کیا ہے؟ جی راؤ صاحب بتائیے۔ جی، آپ کا یہ ایک اچھا کویشچن ہے۔ ہمارے جو ٹریفک کی روانی میں جو چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہیں ان میں یہ مین ہرڈلز ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ کبھی آپ ذرا اندازہ لگائیں، لاہور جاتے ہیں جب آپ، تو آپ کو 2 موریا پل سے گزرنا ہے، ایک تو یہ آپشن ہے، ایک آپشن ہے کہ آپ کو بحریہ ٹاؤن اور DHA میں ٹریول کرنا ہے، تو وہاں یہ مسائل نہیں ہیں، ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے شہر میں اب جو نیا یہ آپ کا بوسر روڈ سائڈ پہ جتنی یہ سوسائٹیز بنی ہیں وہاں روڈ کشادہ ہیں۔
آپ نے وہاں کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ آپ نے شہر پہلے بسائے، ٹریفک بعد میں چلائی، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ٹریفک کا حجم کا تو اندازہ نہیں تھا، شہر کی گلیاں اور سڑکیں ہم نے پہلے سے رکھ لی، اس حجم کو ذہن میں لائے بغیر۔ اسے کہتے ہیں روڈ انجینئرنگ۔ روڈ انجینئرنگ جب بہتر نہیں ہوں گی تو پھر اس قسم کے مسائل آتے ہیں۔ بھائی خدارہ آپ کوئی ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کر لیں جس کے بعد آپ کہیں کہ یہ لوازمات ہوں گے تو شادی ہال کی بنانے کی اجازت دی جائے گی، تو ایجوکیشنل ادارے بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ جب آپ نے مطلب ہے ہمارے سسٹم کا مسئلہ ہے یہ کہ ابھی یہ دیکھیں ایل ایف سی چوک پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہاں پہ بھی ایک شادی ہال بنا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ان پہ نہ پارکنگ ہے، وہاں پہ ایجوکیشنل اداروں کی پارکنگ نہیں، بڑے بڑے اداروں کی پارکنگ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور مطلب ہے انہوں نے انحصار کر رکھا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جگہ ہے، سڑک ہے، ہم نے پارکنگ اس پہ کرنی ہے۔ تو یہ ایک وہی بات ہے، آپ کے ذہن کا پرسپیکٹو جب تک چینج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس میں جو ہمارے ہاں مسائل آ رہے ہیں ٹریفک کے روانی میں، ہم ان کو حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو منیمائز کریں، لیکن اس کو منیمائز کرنے کے لیے یا تو ان کا کوئی شادی کا مطلب ہے کوئی پارکنگ ایریا ڈیسائیڈ کروائیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ مطلب اگر نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا، آپ اسے سیل کر دیں، ایشو نہیں ہے۔ آپ کو جب تک آپ رول آف لا کی طرف نہیں جائیں گے، یہ شکوے یہ شکایتیں قطعاً کم نہیں ہوں گی، ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان کا واحد حل ہے رول آف لا، اور رول آف لا جب آ جائے گا سوسائٹی میں، ہر چیز آپ کو ایک توازن میں نظر آئے گی۔ پھر یہاں یہ جو شادی ہال ہیں، ابھی آپ دیکھیں اس پہ بوسن روڈ پہ جو انسٹیٹیوشنز ان کے گیٹ وہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جو آپ کے ریکریشنز ہیں، ریکریشنز شہر کے اندر دیکھ لیں، کسی کی بوتل کی شاپ ہے، گولی بوتل کی، کسی کی وہاں بوسن روڈ پہ کون شاپ ہے، تو ان کو اگر بتایا جائے کہ بھائی یہ کر لو، تو جب تک کہ آپ یہ چیزیں آن لائن نہیں بکوائیں گے نا کہ کونز یا یہ بوتل گولی، تو اس وقت تک تو یہ مسائل رہیں گے۔ اب ان کو اگر روکنے آ جائے تو پھر آ جاتے ہیں پریشر گروپس۔ تو پریشر گروپس جو ہیں یہ رول آف لا کے نہ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک من حیث القوم ہمارا مسئلہ ہے، اس کو صرف نہ ٹریفک کے سیناریوں میں دیکھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کنوینئنس پیدا کریں۔ جی بہت شکریہ محمد راؤ نعیم شاہد صاحب کا۔ اب ہم رانا سجاد حسین صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کریں گے۔ رانا سجاد صاحب، ملتان کا جو جنرل بس سٹینڈ ہے وہاں پر ازل سے ایک مسئلہ شروع ہوا ہے، آج تک جاری ہے۔ آنے والی تمام تر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ضلعی حکومتیں، میئرشپ اور ٹریفک کے افسران کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ وہاڑی چوک پر بسوں کا پبلک کے لیے وہاں پہ سٹینڈ کرنا یا پارک کرنا، سواری اٹھانا سادہ لفظوں میں، یا سواری اتارنا، یہ وائلیشن ختم نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے چیئرمین ہونے کے ناطے سے ان کے کیا پالیسی ہے، یہ ان کا کیا ورژن ہے؟ دوسرا، اوور چارجنگ روٹین کے سالوں، اب جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ ہماری طرف سے ممانعت ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے ان کی طرف سے ممانعت ہے، لیکن اوور چارجنگ ہوتی ہے۔ اس سال اوور چارجنگ کو روکنے کے لیے روٹین سے ہٹ کے یہ کیا اقدامات کریں گے؟ وہاڑی چوک پر گاڑیوں کی پارکنگ مستقل طور پر روکنے کے لیے ان کا کیا ورژن ہے؟ جی رانا سجاد حسین صاحب۔ جی یاسین بھائی، جو بات آپ کر رہے ہیں جنرل بس سٹینڈ کے حوالے سے، بالکل جنرل بس سٹینڈ کے ادوار میں یہ مسائل ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے، اور اس میں جنرل بس سٹینڈ کی حدود میں سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے آر ٹی ایس سیکٹری کی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو چاہیے کہ جو ایسے ناجائز سٹاپ یا اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان چیزوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، ان کے خلاف وہ وہاں پر کارروائیاں کریں، اور ان لوگوں کے خلاف جب وہ کارروائی کریں گے تو یقیناً بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی او صاحب جو ہیں یہ بھی وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کریں، اور بطور ٹرانسپورٹر ہم جو ہیں ہم ان میں ان کے ساتھ ہیں۔
جو بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے, چاہے وہ میری گاڑی کرتی ہے یا کسی کی بھی گاڑی کرتی ہے, تو اس کے خلاف وہ کارروائی بلا تفریق ہونی چاہیے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یقیناً وہاں پر بہتری آئے گی. تو میں آپ کے توسط سے جو ہے میں ڈپٹی کمشنر کو سے یہ گزارش کروں گا اور سیکٹری RTA کو کہ وہ خدا را مہربانی کریں, ایک تو اس جنرل بس اسٹینڈ کو آباد کریں, اور جنرل بس اسٹینڈ کے بڑے مسائل ہیں, وہاں کے روڈ جو ہیں, سڑکیں, ان کا بڑا برا حال ہے. ٹرانسپورٹر واحد میں سمجھتا ہوں وہ اس ملک کا وہ ادارہ ہے جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے جی. اور ٹرانسپورٹر جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ پے کرتا ہے, اور پھر جا کے آگے ہر قدم قدم پہ وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے, اور نقد جو ہے ہر جگہ پہ آپ کو وہ ٹیکس دے رہا ہے. لیکن ٹرانسپورٹر کو جو ہے اس ملک میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, تو ان کا خیال رکھا جائے. اور ان روڈز جو ہیں ہمارے جو جنرل بس اسٹینڈ کے ہیں, ان کو کم از کم جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان روڈ کو بنوائے. اور جیسے انہوں نے یہاں آ کر جو ہے پہلے بھی ملتان کا جو ہمارا ٹرمینل تھا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں سب سے خوبصورت AC ٹرمینل تھا, اور ایک وقت تھا کہ وہاں پر جب آپ جاتے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کسی ایئرپورٹ پہ آ گئے ہیں. تو اس کو خدا را آباد کیا جائے, اس کو بہتر کیا جائے. تو یہ میں ڈپٹی کمشنر سے گزارش کروں گا, اور آپ کے اس توسط سے میں اپنے ملتان کے شہریوں کو, اور میں ڈپٹی کمشنر سے بھی اور کمشنر صاحب سے بھی ایک گزارش اور بھی کروں گا. یہاں پہ ان دنوں میں آ کر نا ٹریفک کے بہاؤ کا ایک مسئلہ اور بھی بنتا ہے. ہمارے یہاں پچھلے ایک عرصے سے جو پارکنگ ہے, پارکنگ فیس پہ پابندی ہے. گورنمنٹ جو ہے, یہ میں بڑا اہم پوائنٹ آپ کو ریز کرنے جا رہا ہوں, وہ جگہ تو مختص کر دیتی ہے لیکن وہاں اس کی کوئی پرچی نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. تو میں ایک گاڑی کو جا کر انسکیور کیسے کھڑا کروں گا, وہاں سے گاڑی چوری ہو جاتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کمشنر صاحب سے کہ وہ اپنے میونسپل کارپوریشن کے جو ان کی منڈیاں ہیں وہاں پر یہ تو پرچی کو لاگو کیا جائے, تاکہ میں اپنی گاڑی کو جا کے پارکنگ میں کھڑا کروں. اور دوسرا اپنے شہریوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را وہ روڈ پر جا کر گاڑیاں ایسے پارک نہ کریں, ہمیں جو ہے ٹریفک قوانین کا احترام کریں, اور ہم اپنے ان جوانوں کو کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارے شہر میں وہ بہتری لائی جا سکے. جی, رانا سجاد حسین صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے ٹریفک کو رواں دواں رکھنے اور جنرل بس اسٹینڈ کی جو پارکنگ ایریا ہے اس پر اپنے انتظامات کے حوالے سے پوری توجہ دینی چاہیے. جو اب تک بہت سارے انتظامات نہیں ہو سکے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اور ان کے جو PRO ہیں ان سے سیکٹری RTA کے موقف لینے کے لیے انہیں بھی اپنے پروگرام میں مدعو کیا, وہ نہیں آئے. یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے پروگرام میں ان تمام سوالات کے جواب دینے چاہیے تھے, ان کو موجود ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں آئے. نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں, تاہم ان کے موقف کے ان جوابوں کے ہم منتظر رہیں گے. آخری سوال ہم کریں گے نور الامین خاکوانی صاحب سے. خاکوانی صاحب, اوور چارجنگ کے حوالے سے سادہ سے الفاظ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شہری اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں, انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے, ان کا سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جناب لک صاحب اور جناب CTO صاحب, آپ نے بڑا مفصل میرے اس بات کا جواب دیا, اور میں خوش ہوا ہوں کہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے, روڈ سینس کی بات کی ہے, ٹریفک سینس کی بات کی ہے. اور ہمیں ہر پاکستانی شہری کو اپنے گھر سے بنیادی طور پر اپنے بچوں کو جب کوئی بائک لے کے دیتے ہیں یا گاڑی پر بٹھاتے ہیں یا ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے روڈ سینس دیں. ان کو اویئر کریں کہ گاڑی کی کیا لوازمات ہیں, گاڑی نے کس سپیڈ سے جانا ہے, گاڑی کو صحیح سلامت کیسے گھر لانا ہے, آپ نے صحیح سلامت کیسے گھر واپس آنا ہے. بہت شکریہ. اس کے لیے ہم لوگ سول سوسائٹی والے کافی ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہتے ہیں مختلف اسکولوں میں جا کے بھی, اور انشاءاللہ آپ کو مدعو کریں گے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بیسٹ وے آن لائن ٹکٹ بکنگ کا ہے. اکثر بڑی کمپنیاں, جتنی بھی ٹرانسپورٹ کی کمپنیاں ہیں, انہوں نے آن لائن ہی سسٹم چلایا ہوا ہے. تو آپ آن لائن بک کروائیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ لائنوں میں جا کر کھڑے ہوں اور وہاں جا کر کنڈکٹر سے, ڈرائیور سے یا کاؤنٹر پہ جا کر آپ ان سے بحث مباحثہ کریں. یہ تو ہو گئی. جو یہ فرما رہے تھے اپنا رانا صاحب کے راستے میں سے جو لوگ کیری کرتے ہیں پیسنجر کو,
اور اس سے اوور چارجنگ کرتے ہیں اور وہ پھر ڈرائیور اور کنڈکٹر حضرات اپنی جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں. کافی ایکسپیرینس ہوا ہے, ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ سی سی کیمروں کا آج کل بہت ٹرینڈ ہے. ہر بس میں سی سی کیمرہ مسٹ ہونا چاہیے, اور وہ ظاہر ہے لائیو دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اب کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. خدا نہ کرے آج کل ایکسیڈنٹ وغیرہ سن رہے ہیں, بہت ہوئے ہیں پہلے, تو اللہ نہ کرے میرا ہر پاکستانی محفوظ رہے, آپ محفوظ رہیں, ہم محفوظ رہیں. تو وہ سی سی کیمرہ یہ بھی سپورٹیو ہوگا کہ کس کی غلطی ہے, ڈرائیور کی غلطی ہے, روڈ پر کسی کھڈے کی غلطی ہے, کسی کھڈے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یا کسی اور انٹینشن سے ہوا ہے, کسی نے ڈائیورشن دے دیا ڈرائیور کو, اس نے کان ادھر کیا یا فون سن رہا ہے. اکثر میں نے دیکھا ڈرائیور فون کان سے لگایا ہوتا ہے, ڈائیووں کے ڈرائیوروں نے کان فون سے لگایا ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ احتجاج کیا, میں نے کہا بھائی یار ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے فون اتاریں فوراً, میں نہیں ٹریول کروں گا, گاڑی روکو میں ادھر جاؤں گا. اور انہوں نے فون بند کیا ہے, پھر گاڑی روانہ ہوئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم حادثات سے بھی بچ سکتے ہیں, اور ان کے لیے ٹریفک قوانین بنانے کے لیے بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں, ٹرانسپورٹر کے لیے بھی ثابت ہو سکتے ہیں, معاون ثابت ہو سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ سی سی کیمروں کا انتظام کریں جس سے اوور چارجنگ رک سکتی ہے کافی حد تک. اور جو متاثر لوگ ہیں انہوں نے تو گڑبڑ کرنی ہے, وہ جب زیادہ پیسے مانگے گا 10 کلومیٹر کے یا 20 کلومیٹر کے ایکسٹرا چارجز بھرے گا, تو اس کو تو پلپیشن ہوگی اس مہنگائی کے دور میں, کہ وہ بیچارہ مزدوری کر کے جا رہا ہے یا وہ عید کا کوئی راشن اکٹھا کر کے جا رہا ہے اور اس میں سے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر وہ اس کو دے گا, تو وہ تو ظاہر ہے پھر کلین کا باعث بنے گا, ٹیمپٹیشن کا باعث بنے گا. اس کا سدباب ہو نہیں سکتا لیکن رک سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں, وہ بھی ڈرائیور بھی انسان ہوتے ہیں, مالک بھی انسان ہوتے ہیں, تو تھوڑا بہت رک سکتا ہے. وہ عیدی کی مد میں چکر بازیاں کرتے ہیں کہ بس عید کا موقع ہے تو تھوڑے پیسے ہم اوور بنا لیں, اپنے بچوں کو کوئی گفٹ کریں, ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ترلا مار رہتے ہیں. تو اس کا سدباب ایسے ہو سکتا ہے, اور میری نظر میں تو کوئی ظاہراً کوئی ایسا رستہ نہیں ہے. یقیناً ان کی تعیناتی کے دوران اور تعیناتی کے سے لے کے آج تک لائسنسنگ کا اصول انتہائی آسان, اور موبائل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, موبائل وین کے حوالے سے جگہ جگہ مختلف روزانہ نئے پوائنٹ پر شہریوں کو لائسنس فراہم کرنے, تجدید کروانے, اجرا کرانے اور دیگر پروسیجر کے لیے وین موجود ہوتی ہیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں, اور ان سے جانیں گے ٹریفک قوانین اور لائسنس کے اجرا. ای ٹکٹنگ خصوصاً جو بڑے شہروں میں شروع ہو چکی ہے, ملتان سے کب شروع ہوگی؟ یہ جو دستی جرمانے ٹریفک وارڈن کرتے ہیں اور ان کے جرمانوں میں شہریوں کو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں, ای ٹکٹنگ کے ذریعے شہریوں کی شکایات کا بھی ازالہ ہو جائے, ٹریفک قوانین میں بھی بہتری آئے گی, وہ کب سے ملتان میں شروع کریں؟ جی راؤ نعیم شاہ صاحب. تو آپ کا جو یہ تھا کہ جو ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے یہ بڑا سادہ سا سسٹم کر دیا گیا ہے. اب اس میں کوئی فائل سسٹم نہیں, کوئی فوٹوز نہیں, جسٹ آپ نے ایک شناختی کارڈ لے کر اپنے قریبی سینٹر پہ پہنچنا ہے. قریبی سینٹرز میں جو آپ کا بڑا سینٹر ہے وہ سیتل ماڑی پولیس اسٹیشن ہے, پاک ارب فیکٹری کے سامنے, اور وہاں پر 7 بوتھس ہیں, وہاں پر 24/7 سروسز ہیں ہماری. اس کے علاوہ جو دوسری 24/7 سروسز ہیں وہ ہے قلعہ قاسم باغ پر 15 سینٹر پر, اور باقی جگہوں پر ہماری ڈے لائٹ کی سروسز ہیں, جیسے جلال پور, شجاع آباد, اور آپ کا یہ ای سینٹر متی تل, ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک VPN ہے انسٹال, وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ شاہ شمس پارک پر جو تحفظ سینٹر ہے وہاں پر. تو یہ جو سہولتیں ہیں یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ کے معاملات سے ہم ریڈ ٹیپزم ختم کر سکیں, کہ ڈائریکٹ آئیں, جسٹ ہیو یور شناختی کارڈ, آئیں اور اپنا لائسنس کا لرنر بنوائیں. وہ مدت تکمیل ہونے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ دیں. ٹیسٹنگ کی سہولت جو ہے وہ 24/7 ہے. اس میں ہم نے راستہ ایپ اینڈرائڈ پہ ایک ہوتی ہے جس میں آپ خود اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں ہمیں کہ میرا اس وقت ٹائم فری ہے, میں اس وقت آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں, آپ اس وقت آئیں, ہم آپ کا انتظار کریں گے. اور اس کے علاوہ کہیں کسی قسم کی کوئی رویے کی شکایت بھی نہیں آ رہی, کیونکہ ساری جگہوں پر مانیٹرنگ کا سسٹم موجود ہے, باقاعدہ CCTV کیمراز ہیں. اور دوسرا آپ کا جو تھا کویشچن وہ تھا ای ٹکٹنگ کا. ای ٹکٹنگ کے بارے میں یہاں ملتان میں ای ٹکٹنگ کا نظام رائج ہو چکا ہے, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لکھ کے جرمانہ دیتے ہیں وہ صرف ہے لفٹرز کا. لفٹرز کے جرمانے ہیں جو کہ 200 روپیز ہے پر وہیکل, جو رانگ پارک کر دیتے ہیں, اس میں ای ٹکٹنگ نہیں ہے, اور اس کا بھی باقاعدہ ریکارڈ موجود رکھا جاتا ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ای ٹکٹنگ ہے, اس میں شہریوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جب تک آپ کو کوڈ نہ آ جائے
آپ تسلی نہ کریں کہ بھی آپ نے ابھی تو میرا ای ٹکٹ چلان کیا ہے تو مجھے یہ کوڈ آ گیا جس کے تحت میں نے جا کے کسی قریبی اے ٹی ایم سے قریبی جو آپ کا یہ ہے ایزی منی ہے، ایزی پیسہ ہے، وہاں سے جمع کرانا ہے۔ کوڈ کو ضرور انشور کر لیں، اس دھوکے میں مت رہیں، کوڈ آنا چاہیے۔ اور کسی قسم کی شکایت کے سلسلے میں 1915 ٹریفک کی ہماری یہ ہیلپ لائن ہے، اسی ہیلپ لائن پہ ہم ان لوگوں کو بھی سرو کرتے ہیں جن کی گاڑیاں کہیں خراب ہو جاتی ہیں، تو میرا باقاعدہ ایک میکینیکل اسکواڈ ہے ٹریفک کا، وہ وہاں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، جو جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہماری ہیں سروسز، اور اس میں تمام شہریوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لائسنس، لرنرز، ڈپلیکیٹ، انٹرنیشنل لائسنس، سو مینی فیسلٹیز آر دیئر، ان سب کو اویل کریں اور بغیر کسی شکوہ شکایت کے، نہ قطار نہ انتظار، یو کم اینڈ یو ول بی سروڈ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سی سوالات کیے، تلخ سوالات بھی کیے، ٹرانسپورٹر ایسوسیشن کے چیئرمین سے بھی، سی ٹی او صاحب سے بھی، اپنے سول سوسائٹی کے ہمارے نمائندے انور الامین صاحب سے بھی۔ تو اس کا عید کے حوالے سے سب سے زیادہ جو مسافر ہیں، جو پردیسی ہیں، ان کی لوٹ مار اور نوسر بازی کا مرکز ہوتا ہے جنرل بس سٹینڈ سے ہٹ کر دیگر جو پوائنٹ ہیں، جو ٹرانسپورٹ یا ڈرائیور حضرات اللیگل یوز کرتے ہیں، جیسے وہاڑی چوک کے مختلف اطراف جنرل بس سٹینڈ کے، ملتان میں رجسٹر ہونے والی نوسر بازی کی جنرل بس سٹینڈ کے ایریے میں جتنی وارداتیں ہیں وہ جنرل بس سٹینڈ ان بس اڈوں سے ہٹ کر ہیں جو اللیگل پوائنٹ ہیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ جنرل بس سٹینڈ یا بسوں کے پراپر جو گورنمنٹ کے اڈے ہیں، ویٹنگ ایریاز ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی پوائنٹ سے ٹریفک پہ اپنی ٹرانسپورٹ سے نہ اتریں، نہ ہی سوار ہوں۔ کیوں کہ وہاں نوسر بازوں کا گڑھ موجود ہوتا ہے جو ہمہ وقت سرگرم ہیں اور مختلف آئے روز نئے طریقوں سے سواریوں سے، مسافروں سے نوسر بازی کرتے ہیں۔ آپ اپنے جانی اور مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے آپ اپنے جانوں کی تحفظ اور حفاظت کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، عید الاضحیٰ کی آمد پر آپ اور آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا، پبلک کی آگاہی کے لیے اپنے ویوز پاس آن کیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔